امام اہل سنت مجدد میت عاذرہ مؤید ملت طاہرہ صاحب حجت القاہرہ حضرت مولانا امام شاہ احمد رضا فاضل محدث بریلوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، ہمارے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی تھوڑا پڑھ جاتا ہے نا وہ ٹینشن بھی لمبی لے جاتا ہے، سارے عالم جاہل ہو جاتے ہیں یکدم بیمار، سارے پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ اکیلا ہی آگے چلا جاتا ہے فٹافٹ۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ دوستوں کو؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بزرگ تھے تو ان کے پیچھے 2 قاری صاحب نے نماز پڑھی، ان کے کچھ قواعد مستحبہ جو مستحب ہے نماز میں قواعد، وہ کچھ تلفظ ان کا ٹھیک نہیں تھا، بابا جی کا تلفظ صحیح ہونا چاہیے، اگر جو واجب قواعد ہیں جو فرائض ہیں وہ رہ گیا تو نماز ہی نہیں ہوگی، مسئلہ یہی ہے۔ لیکن کچھ قواعد ان کے بزرگوں کے بعض اوقات منہ میں دانت بھی نہیں رہتے تو کچھ جملے صحیح ادا، تو 2 قاری صاحبان نے، یوں سمجھ لیں میری طرح کے شخص تھے 2، انہوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بابا جی کے پاس فجر کی نماز پڑھی تو نماز پڑھ کے کہنے لگے اوہو بابے کا تلفظ نہیں صحیح، کوئی نہیں حال ہی نہیں اس کا کچھ، ایسے ہی ہے بس۔ نماز پڑھی اور چلے گئے، تو گرمی بڑی سخت تھی، جا کے نا تو قریب جھیل تھی، اس میں نہانا شروع کر کپڑے اتارے اور نہانے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد شیر آیا، ان کے کپڑے اٹھا کے لے گیا، پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ گیا۔ اب پانی میں بندہ کتنی دیر رہ سکتا ہے، ٹھٹھرنے لگے، باہر نکلے تو شیر ہے، کپڑے ہیں نہیں جو نکل آئے۔ فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ان بابا جی کو کسی نے جا کے بتایا کہ بابا جی وہ مہمان تو پانی میں کھڑے کانپ رہے ہیں، تو باہر تو تشریف لائے، ان کا تو حال ہی کوئی نہیں۔ بزرگ تشریف لائے، کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور شیر کپڑے لے گیا، کوئی چادر مل جائے، ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آیا۔ کہا کوئی چادر مل جائے تو باہر آئے، فرمایا چادر کیوں لینی ہے، شیر سے کپڑے واپس لیتے ہیں۔ اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے آیا، کپڑے واپس لیتے ہیں، ایسی کیا بات ہے؟ آواز دی، وہ چوٹی میں اٹھا، نیچے آ، نیچے آ۔ شیر نے منہ میں کپڑے پکڑے تو دم ہلاتا آ گیا، میں ادھر رکھ۔ جب اس نے کپڑے رکھے تو ایک تھپڑ مارا شیر کو، کہا تو ہمارے مہمانوں کو تنگ کرتا ہے، نہیں خبر نہیں، رکھ کپڑے۔ نے کپڑے رکھے اور پھر دور جا کے بیٹھا، اور پھر اس نے ہاتھ اٹھا کے معافی مانگی، کہا چل دوڑ جا، آج کے بعد مہمانوں کو تکلیف نہ دینا۔ وہ حضرات باہر نکلے، کپڑے پہن لیے۔ درویش لمبی چوڑی لڑائی نہیں لڑتے، لمبا چوڑا شکوہ نہیں ہوتا، باتیں دلوں میں نہیں رکھتے، بغض نہیں پالا کرتے، غیبتوں بہتان ترازیوں چگلیوں کے دروازے نہیں کھولا کرتے، مزاج ہی نہیں۔ جب کپڑے پہن لیے تو پتہ کیا فرمانے لگے وہ بزرگ؟ کہنے لگے مولانا تم نے لفظ سیدھے کیے ہوئے ہیں، میں نے دل سیدھا کیا ہوا ہے، میرا اور تمہارا فرق یہ ہے تم نے حرف سیدھے کیے ہیں اور میں نے دل کو سیدھا کر رکھا ہے۔ فرمایا یہ فرق ہے، تو ساری دن کی لفظوں کے ہیر پھیر میں رہا، اس کا ٹھیک ہے تو اس کا ٹھیک ہی نہیں، اپنی طرف تم نے توجہ ہی نہیں کی، اپنا آپ تم نے بدلا ہی نہیں، ساری زندگی ہماری گزر گئی لفظوں کا ہیر پھیر کرتے، علماء کا علم دیکھتے کہ کون کتنا پڑھا لکھا ہے، کس کو کتنا مسئلہ آتا ہے، کون کتنا سیانا ہے، ساری زندگی بیت گئی، تو ابھی تھرمل میٹر لے کے پھر رہا ہے، چیک کرتا پھر رہا ہے، ابھی تک لوگوں کے قد مانپ رہا ہے۔ سیکھے گا کب اس میدان میں نکلے گا؟ جب تو حاصل کرے گا، اس وقت جب ڈاکٹر کہے گا کہ بیماری لا علاج ہو گئی، اس وقت جب تجھے ہاسپٹل سے کہا جائے گا کہ میاں بس بھائی اب ہمارے پاس میں کچھ نہیں رہا، اس وقت سیکھے گا۔ بلکہ 2 جرم ایسے ہیں جن کے بارے میں باقی جرموں کے گناہ بیان کیے، 2 جرم ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا اگر تم کرو گے تو اللہ رسول تم سے جنگ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ سارے بولیے، سارے بولے ہو، کیا کریں گے جی؟ اللہ رسول ایک جو سود نہ چھوڑے اسے اللہ رسول جنگ کریں گے، اور دوسرا صحیح بخاری میں لفظ ہے، فرمایا جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اسے اعلان جنگ ہے۔ اعلان ہم نے زبانیں کھولی۔ اب تو یہ دور آیا ہے معاذ اللہ جو بزرگ گزر گئے، داتا علی اجمیری، حضرت اجمیری، حضرت بہاءاللہ نقشبند بخاری، محبوب سبحانی، شیخ عبدالقادر جیلانی، جو لوگ گزر گئے، جو احسان کر گئے،
لوگ ان کی کتابیں اٹھائے پھرتے ہیں، کہتے ہیں یہ نقص آ گیا، یہ فلاں ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ جو احسان کر کے گئے، جنہوں نے سکھایا، لوگ محسنوں کے بارے میں معاذ اللہ یہ کلمات کہنے لگے۔ او بھائی یہ معمولی گناہ نہیں ہے ولی کی دشمنی۔ صحیح بخاری میں فرمایا اللہ کا اعلان جنگ ہے اگر تو ولی اللہ سے دشمنی کرے گا۔ سوچ سمجھ کے بول، سوچ سمجھ کے۔ یہاں وزیر اعظم کے دوست کے بارے میں بات کرنی ہو تو 100 دفعہ لوگ سوچتے ہیں، اور تو نے رب کریم کے دوست کے بارے میں بات کر دی تو جو منہ میں آیا تو کہہ گیا، جو تیری طبیعت نے چاہا تو بول گیا، تجھے پتہ ہی نہیں کہ تیرا مقابلہ کس کے ساتھ شروع ہو گیا ہے۔ ابو سعید عبداللہ ایک بزرگ گزرے، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے میرے دوستوں؟ ابو سعید عبداللہ علیہ رحمہ ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں، یہ بغداد میں اس زمانے میں پڑھا کرتے تھے، اور ان کے کلاس فیلو محبوب سبحانی حضور غوث پاک جیلانی تھے۔ حضرت غوث اعظم ان کے کلاس فیلو تھے۔ حضرت ابو سعید عبداللہ فرماتے ہیں ہم 3 کلاس فیلو تھے، میں، حضور غوث اعظم اور ایک ابن سقا نام کا شخص تھا۔ کہتے ہیں کہ ابن سقا بڑا ذہین آدمی تھا، بڑا ذہین، من قالا انا عالم فہو جاہل، ذہین ترین شخص تھا، لیکن اپنے علم کے زوم میں رہتا تھا، تکبر میں رہتا تھا۔ فرماتے ہیں ایک محمد غوث نام کے بزرگ آئے، ہمارا طالب علمی کا زمانہ تھا، بغداد میں ان کا شورا ہوا کہ بابا جی آئے ہیں، اور ان کی کرامت یہ ہے کہ کبھی یہاں ہوتے ہیں، چند منٹوں کے بعد نہیں ہوتے۔ لوگ ان کو دیکھنے گئے تو ہمیں بھی مدرسے سے چھٹی ہوئی، میں، حضور غوث اعظم اور ابن سقا، کہتے ہیں ہم تینوں گئے ملنے، خاص توجہ کرنا بات۔ کہتے ہیں ابن سقا کہنے لگا جی بڑی ان کی شہرت سنی ہے، میں سوال کروں گا انہیں جواب ہی کوئی نہیں آیا، ایسی بھی ان مسئلے یاد کریں، میرے سوال کا کسی مولوی کو جواب ہے، پکی گل۔ 2-3 ایسے مسئلے یاد کریں، میرے تو کوئی مولوی کسی حل ہی نہیں کیتا، تو میں کہتا تسی آپ مولوی بن جاؤ، پڑھو کسی مدرسے سے، کیا حرج ہے؟ جب کوئی مل ہی نہیں رہا اچھا تو آپ بن جائیں، کیا حرج ہے؟ دین تو برابر ہے نا بھائی سب کا، اچھا مل ہی کوئی نہیں رہا تو کوئی تو اچھا پیدا ہو جائے گا۔ ابن سقا کہنے لگا ایسا سوال کروں گا کہ ان کو جواب نہیں آئے گا، اور وہ جو شخص حضرت ابو سعید عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا یار سوال تو میں بھی کروں گا، پہلے چھوٹا سا دیکھوں گا کہ ان کی علمی قابلیت کتنی ہے، پھر اگلا کروں گا۔ کہتے ہیں ہم دونوں نے بات کی تو حضور غوث پاک پہ نظر ڈالی، ہم نے کہا عبدالقادر تو سوال نہیں کرے گا؟ تو کہنے لگے میں رب کے بندوں کو آزماتا نہیں، میں ان کی عزت کیا کرتا ہوں، میں ان کی آزمائشیں نہیں کرتا، میں ان کی عزت کرتا ہوں، میں تو دیکھوں گا اس سے کیا سیکھنا ہے، میرے لیے جو جملہ میری ذات میں بہتر ہوگا میں سینے میں سما کے لاؤں گا، میں امتحان نہیں لینے جا رہا، میں تو رب کریم کے بندے کا دیدار کرنے جا رہا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے تم اس کا چہرہ دیکھتے ہو تمہیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ فرمایا میں کوئی امتحان لینے تھوڑی جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں ہم لوگ خاموش ہوئے، واقعی جب ہم ان کے کمرے میں پہنچے نا، حضرت شاہ محمد غوث ان کے کمرے میں جب ہم پہنچے تو وہ موجود تھے، سلام دعا ہوئی، چند منٹ گزرے تو وہ نہیں تھے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آئے، اب میرے نبی پاک کا فرمان ترمذی میں موجود ہے، فرمایا مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مومن اللہ کے، اور یہ نور کب حاصل ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، جب اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں بصیرت کا نور عطا فرمائے گا، تمہاری زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ فرماتے وہ بزرگ آئے جب دوبارہ واپس تو جاہو جلال ان کے چہرے پر، اور کہنے لگے او ابن سقا تو کہتا تھا ایسا سوال کروں گا کہ جواب نہیں آئے گا، بول کر سوال۔ کہتے اتنا جلال تھا ان کی گفتگو میں، اتنا جلال تھا کہ ہم کانپنے لگے، کر سوال۔ کہتے ہیں سوال نہ آیا تو کہنے لگے تو رب کریم کے بندوں سے دشمنی رکھتا ہے، میں تیرے اندر کفر کی بو محسوس کر رہا ہوں، کفر کی بو آ رہی ہے تجھ سے مجھے۔ اور کہتے ہیں میری طرف دیکھ کے کہنے لگے تو کہتا تھا پہلے آزماؤں گا، تو رب کریم کے بندوں کو آزمائے گا، اللہ کے دوستوں کو جنہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا انہیں آزمائے گا۔ فرمایا تیری اندر بے ادبی ہے، میں تجھے دنیا دار دیکھ رہا ہوں، اگرچہ تو کافر نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں پھر انہوں نے نظر ڈالی حضور غوث اعظم،
محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، اور فرمانے لگے عبد القادر تو کہتا تھا کہ میں رب کریم کے بندے کا دیدار کرنے جا رہا ہوں، فرمایا عبد القادر میں تو چلا جاؤں گا، زمانہ بیت جائے گا، تو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے، اسی بغداد کے منبر پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ رب ولایت اسے عطا کرے گا، تو اپنا قدم عطا فرمائے گا، اللہ ولی ہی اسے بنائے گا جب تیرا قدم لگ جائے گا۔ حضرت ابو سعید عبداللہ کہتے ہیں وقت آیا، ابن سقا روم چلا گیا، بڑا عالم فاضل ہوا، بڑا کچھ ہوا، روم گیا تو روم کے عیسائی بادشاہ کی بیٹی پہ عاشق ہوا، بادشاہ سے کہنے لگا نکاح کرنا ہے تیری بیٹی سے، اس نے کہا عیسائی ہو جاؤ تو کر دیتا ہوں، گناہ نے اندھا کر دیا اور وہ دین چھوڑ کے عیسائی ہو گیا۔ کہتے ہیں میں بھی چلا گیا ایک بادشاہ کے پاس، اس نے مجھے وزیر خزانہ لگایا، دولت میری ناک تک آ گئی ہے، میں جان چھڑاتا ہوں پر میری جان چھوٹتی، اور کہتے ہیں پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے چھوٹی سی مسجد میں درس شروع کیا، پھر جامع مسجد ہوئی، پھر بغداد کا میدان ہوا، پھر دنیا کے علماء، فضلاء، نقبا لوگ دور دراز سے آنے لگے، اور ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ غوث اعظم کی آواز گونجی کہ میرا رب اسے ولایت عطا کرے گا جسے میں اپنا قدم عطا کروں گا۔ بھائی یاد رکھیں، سیکھنے کا ارادہ کریں، سیکھنے کا، کچھ لینے کا ارادہ کریں، کچھ حاصل۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ صوفی بزرگ تھے، امام اعظم کے علم کا یہ حال ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں میں چاہوں تو لوہے کے ستون کو سونے کا ثابت کر دوں، اللہ نے مجھے فقاہت، عقل، دانش، منطق، فلسفہ ہر چیز سے نوازا، اور فرمایا پھر ایک گھنٹے کے بعد اگر میں دوبارہ چاہوں تو اسی سونے کے ستون کو دوبارہ میں لوہے کا ثابت کر دوں۔ اتنی فقاہت کے باوجود حضرت سیدنا امام اعظم امام جعفر صادق کے پاس جا کے بیٹھا کرتے، ان سے تقوی کی روشنی لیتے۔ کسی نے کہا تھا امام حسن شیبانی سے کہ حضور آپ میں خوف بڑا ہے، تو فرمایا کرتے تھے میں نے حضرت ابراہیم ابن ادھم سے لیا ہے۔ کن سے؟ کہا کس طرح؟ آپ فرمانے لگے ہزاروں مریدوں کا پیر گلی سے گزر رہا تھا اور درجنوں مرید پیچھے تھے، ایک شخص نے کوڑا پھینکا چھت سے، میں جاہو جلال دیکھ رہا تھا، تھوڑی دیر گزری تو کوڑا بھی پھینکتے میں نے دیکھا۔ کہتے ایک شخص نے کوڑا پھینکا، مرید روڑے لے کے مارنے نکلے، حضرت ابراہیم ابن ادھم نے کھڑا کر لیا ٹھہر جاؤ یار، اور پھر اس آدمی کی طرف دیکھا، غصہ نہیں آیا، آنکھوں میں آنسو آئے، اور رو کے فرمانے لگے یار تو میرے گناہ نہیں جانتا، تو میرے عیب نہیں جانتا، تو میری تنہائیاں نہیں جانتا، اگر تجھے میرے عیبوں کا پتہ ہوتا تو کوڑا نہ پھینکتا، میرے اوپر آگ پھینکتا، میں تو اس قابل تھا کہ آگ پھینکی جاتی، تجھے پتہ ہی نہیں، پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا ایدہ پردہ چپایا ہی تیرا پلا ہو سی۔ آپ فرماتے ہیں یہ لفظ جناب ابراہیم ابن ادھم کی زبان سے نکلے تو جو چھت پہ کھڑا تھا چیخ مار کے رونے لگا، جتنا مجمع کھڑا تھا ان کے آنسو طاری ہو گئے۔ فرمایا تجھے پتہ ہی نہیں میرے گناہوں کا۔ بہت بڑا نام ہے امام زین العابدین کا، بہت بڑا نام ہے امام زین العابدین۔ طواف کعبہ کرنے جائیں تو جدھر جدھر رخ کریں حجر اسود بھی اپنا چہرہ ادھر ادھر ہی پھیر لیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھر۔ امام زین العابدین مسجد نبوی سے نکلے تو ایک شخص گالیاں دینے لگا، معاذ اللہ تو یہ کرتا ہے، تو وہ کرتا ہے، تو یہ کرتا ہے، معاذ اللہ الزام لگانے لگا۔ امام صاحب کا دروازہ آیا تو پلٹ کے دیکھا، آپ فرمانے لگے بھائی ابھی تو تو نے وہ والے عیب گنوائے ہیں جن کا تجھے پتا تھا، تجھے کیا بتاؤں زین العابدین تو اس سے بہت بڑھ کر گناہگار ہے، ابھی تو تو نے وہ والی باتیں کی ہیں جن کا تجھے پتا تھا۔ کیا لفظ ادا ہوئے کہ اس شخص پہ راشا طاری ہو گئے، لڑکھڑا کے قدموں میں آ گیا، صاحب رب کریم کے بندوں کے پاس جاؤ، یہ طبیعت بدل دیں گے، ان لوگوں کی باتیں سنو جو تمہارے دلوں کو نرم کرتی ہیں۔ اس دور کے اندر عجیب سی کھچڑی پک گئی ہے، عجیب سی، ہمارے مزاج روز بروز سختی کی جانب جا رہے ہیں، قتل عام، ڈاکہ عام، چوری عام،
غیبت اور چغلی تو اس قدر عام ہے کہ شاید کوئی محفل رہ گئی ہو جو اس سے خالی ہو۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بھائی اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ اللہ والوں کی باتیں کل بھی دل بدلتی تھی، آج بھی دل بدلتی ہیں، اور کچھ نہ ہو سکے تو رب کریم کے بندوں کی کتابیں پڑھنی شروع کر دو۔ داتا صاحب کا کلام تو پڑھ کے دیکھو کشف المعانی، جدھر جدھر سے وہ شخص گزرتا ہے آج بھی طبیعت بدلتا ہی چلا جاتا ہے۔ پڑھو تو صحیح ان لوگوں کو، ان کے قریب تو آؤ، دیکھو تو صحیح یہ کس پائے کے لوگ ہیں، یہ کس رنگ کے۔ ایک بات کروں اور اپنی بات ختم کر دوں۔ حضرت امام عبداللہ یافعی علیہ رحمہ لکھا ہے، بغداد کا ایک تاجر، وہ کہتا ہے مجھے ان علماء سے، پیروں سے کچھ عجیب سی الرجی تھی، عجیب سی، کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی چیز میرے دماغ میں آڑی جاتی تھی۔ کہتے ہیں سارا بغداد حضرت بشر حافی کے ہاتھ چومتا تھا، سارا، میں مخالفت کرتا تھا، مجھے نہیں بھاتے تھے اتنا زیادہ، سارا بغداد پیار کرتا تھا۔ کہتے ہیں مجھے ان کی ایک عادت اچھی نہیں لگتی تھی، وہ جمعے کی نماز پڑھنے آتے تو فرض پڑھ کے نکل جاتے، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں فرض پڑھتے تو نکل جاتے۔ میں کہتا یہ صوفی صاحب لوگوں کو درس دیتے ہیں لمبی نمازوں کا، آپ فرضوں کے بعد چھٹی کر جاتے ہیں۔ ایک جمعے میں نے ارادہ کیا، میں نے کہا دیکھو تو صحیح مولوی جاتا کدھر ہے، حالانکہ یہ جاسوسی منع ہے، یہ درست نہیں، لیکن وہ تاجر کہتا ہے میں نے ارادہ کیا۔ حضرت نے جمعے کی نماز پڑھی اور سلام پھیرا جو امام صاحب نے تو دعا بھی نہ مانگی، اٹھ کے دوڑے۔ کہتے ہیں دوڑتے نکلے باہر، میں بھی پیچھے ہو لیا، چھپتا چھپاتا پیچھے، ان کو پتہ نہ چلے۔ کہتے ہیں وہ نان بھائی کی دکان پہ گئے تو ایک نان خریدا، 2 نان خریدے جتنی ضرورت تھی۔ اب میں نے نیا حاشیہ بنایا، ہم جب کسی کی تقریر سن رہے ہوتے ہیں نا، جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں بات، تو اسی وقت تبصرہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اسی وقت ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں پھر یہ نہ ہو سکتا، منوان ماننے کو تیار، ساتھ ساتھ ہم اس پہ حاشیہ بھی لگا رہے ہوتے ہیں اسی وقت۔ کہتے ہیں جب نان خریدے نا تو میرے دل نے اسی وقت آواز دی، میں نے کہا اوہو پیٹ کی آگ نے ستایا ہے تو سنتیں بھی چھوڑ دی، بھوک لگی ہے مولوی کو۔ کہتے ہیں وہاں سے وہ گئے تو ایک کباب والی گوشت والی دکان سے تھوڑا سالن خریدا۔ میں نے کہا دیکھو سنتیں نہیں اس کو پیاری، دعا نہیں پیاری، اور کدھر آیا۔ کہتے ہیں دونوں چیزیں جلدی سے لی، جنگل کی طرف گئے۔ اب تیسری بات ایک اور بدگمانی، میں نے کہا سبزے پہ بیٹھ کے کھائے گا۔ اب فرماتے ہیں پیچھے پیچھے ہو لیا، تھوڑا سا وہ جنگل کا علاقہ گزرا تو ایک جھونپڑی آئی۔ حضرت نے باہر سے دروازہ کھولا، اندر گئے تو میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک شخص بیٹھا ہے جو آنکھوں سے اندھا ہے، ہاتھ دونوں کٹے ہوئے اور وجود اس کا زخموں سے چور ہے۔ کہتے ہیں شاید میں ہوتا تو اس کے پاس نہ بیٹھتا، پر بغداد کے ہزاروں عقیدت مندوں کے اس شیخ نے اتحیات کی حالت میں بیٹھ کر پہلے اس کے منہ پر گرنے والا پانی صاف کیا، پھر اس کے زخموں کا ریشہ صاف کیا، پھر مرہم پٹی لگائی، پھر توڑ توڑ کے لقمے منہ میں ڈالنے لگے۔ کہتے ہیں وہ شخص کھاتا اور کھاتے کھاتے کہنے لگا حضور 18 سال بیت گئے، ہر روز آتے ہو، میری کتنی نوکری کرو گے؟ فرماتے ہیں یہ لفظ کہے تو حضرت رو پڑے، فرمانے لگے او بیلیا، او بھائی آج ذرا دیر ہو گئی، جمعے کا دن تھا، ذرا دیر ہو گئی آنے میں، معاف کرنا ابھی تو میں نے سنتیں پڑھنی ہے، تیرا کھانا کھلانے میں مجھے اس کی فکر تھی، ناراض نہ ہونا جمعے والے دن لیٹ ہو جاتا ہوں۔ کہتے ہیں جب یہ لفظ کہے تو میں دروازے پہ کھڑا تھا، میری ٹانگیں کانپنے لگی، میں رونے لگا، میری چیخیں نکلی، اور حضرت جب باہر آئے تو میں قدموں پہ گرا۔ میں نے کہا حضور جس کو میں آپ کی کوتاہی سمجھا کرتا تھا وہ تو آپ کی سب سے بڑی نیکی نکلی، تو سب سے بڑی خیر نکلی۔ 18 سال تو ماں باپ کسی اب نارمل بچے کی خدمت کرے تو وہ کہتے ہیں یا اللہ پردہ دے دے، ہمارے ہوتے ہوتے ہی چلا جائے تو اچھا ہے۔ 3 سال بچوں کو بوڑھے ماں باپ سنبھالنے پڑے تو پردے کی 18 سال ہی بیت گئے۔ کہتے ہیں میں ان کی تعریفیں کر رہا ہوں لیکن وہ کمپنی کی مشہوری والے نہیں تھے نا، وہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے تو بتا میرے پیچھے کیوں آیا ہے؟
کیوں آیا ہے؟ میں نے کہا حضور آ گیا. فرمانے لگے اٹھ میرے ساتھ وعدہ کر. یہ بات اپنے اندر رکھے گا, کسی کو بتائے گا نہیں. حضور کیا ہوا؟ فرمایا یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے. یہ میرا اور میرے اللہ کا, خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو. بھائی اللہ والوں سے سیکھنے کی کوشش کریں, ان کے پاس جائیں تو خیر حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہماری زندگی بغیر اچھے مشیروں, اچھے دوستوں کے نہیں بیت سکتی, نہیں گزر سکتی. وہ بڑا کوئی قابل شخص ہے کہ جو محفل میں نہ آئے تو اسے کو پوچھے کہ بھائی تو کیوں نہیں آیا. وہ بڑے نصیبوں والا ہے جسے کو پوچھے کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا. اپنے آپ کو بڑا حسین سمجھ. اگر تجھے کو کہتا ہے درود پاک زیادہ پڑھا کر, کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. شکر کر کوئی اس زمانے میں تجھے ایسا ملے جس کی بات تجھے اللہ کی طرف موڑے. چھوڑ دے